بخاری صاحب، آج وزیر داخلہ محسن نقوی نے بڑے ہی انٹرسٹنگ قسم کے انکشافات کیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ایران کی جنگ بند کروانے میں وزیر اعظم کا بڑا اہم کردار ہے اور اس میں فوج ان کے شانہ بشانہ کھڑی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے، از ہی ریفرنگ ٹو دا ریسنٹ وزٹ آف فیلڈ مارشل؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ ان کی بات کو سیریسلی لینا چاہیے، اس لیے کہ وہ واشنگٹن میں جو ملاقاتیں ہو رہی تھیں وہ ان کا حصہ تھے، وہ وہاں موجود تھے، تو ان سے زیادہ علم اور ادراک کسی کو نہیں ہے کہ کس نے کیا رول پلے کیا ہے. ایک تو یہ آپ اس کی ٹائمنگ دیکھیں ملاقات کی. اسرائیل ایران جنگ اپنے عروج پر تھی جب فیلڈ مارشل صاحب تشریف لے گئے وہاں جی، اور 2 گھنٹے تک کسی لیڈر سے ملاقات کرنا اپنے اوول آفس میں، اس کی بھی کوئی جلدی مثال آپ کو نہیں ملے گی. تو 2 گھنٹے اتنے کروشل ٹائم پر کیا گفتگو ہوئی جو اس وقت بیان فرما رہے ہیں یہ وہاں موجود تھے. جی، جو میں اسیوم کر سکتا ہوں، دس از مائی انٹرپریٹیشن پیورلی، آئی ایم ناٹ اے وٹنس ٹو وٹ ہیپنڈ. میرے خیال سے فیلڈ مارشل نے یہ باور کرایا امریکی پریزیڈنٹ کو کہ اسرائیل کو یہ بتائیں کہ ایران از ناٹ این ایزی پرے. ایرانین قوم اتنی جلدی ہتھیار نہیں پھینکے گی، اور اگر اس کے گرد گھیرا تنگ ہوتا ہوا دکھائی دیا تو وہ کوئی بھی ایکسٹریم میئر کریں گے. میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا. یہ بہت بڑی بات ہے. جی، اس گفتگو کے بعد ہی تو انہوں نے کہا ٹرمپ نے کہ مجھے فخر ہے ان سے ملاقات کرنے پر. اسی کے بعد تو انہوں نے کہا کہ میں اس آدمی سے بہت متاثر ہوں. یہ مطلب ہے یہ چیریٹی میں تھوڑی ملتی ہیں اس قسم کی باتیں. اور پھر اس کے بعد جنگ بند بھی ہو گئی. ایک تو یہ رول تھا جی، جس کو یہاں انٹرپریٹ غلط کیا جا رہا ہے. جی، سوشل میڈیا کے اوپر اس کو ڈراماٹائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بٹ فیکٹ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو جو کریڈٹ دے رہے ہیں، وہ پرائم منسٹر واز کنسسٹنٹلی ان ٹچ ود دا مسلم لیڈرشپ وچ میٹرز. پریزیڈنٹ رجب طیب اردگان کے ساتھ ہی واز ان ٹچ. ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان کے ساتھ وہ بار بار رابطے میں تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے تھے. ایران کے بارے میں، پاکستان کے تعلقات کے بارے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. ہم اسرائیل کے ساتھ تو نہیں ہے نا، لہذا ہم کوشش کر رہے تھے کہ ایران کی نیشنل انٹیگریٹی کو نقصان نہ پہنچے اور کسی کو زبردستی پش کرنے کی توفیق، ہمت اور جرأت نہ ہو. ایسا ہی ہوا ہے. آپ دیکھیے جب سیز فائر ہوا تو لوگوں نے نہیں کہا کہ یہ تو معجزہ ہو گیا، یہ تو اسرائیل ختم کرنے چلا تھا ایران کو. یہ اسرائیل کو تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہیں. مناظر دیکھیے نا وہاں سے کیا آ رہے ہیں، امیجز دیکھیے کیا آ رہے ہیں. آپ ایک آنکھ بند کر کے دوسری آنکھ سے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ بھی غزہ ہے. یہ ہوا نا، بالکل. تو تبھی تو سیز فائر مانی ہے نا نیتن یاہو نے، ورنہ وہ تو باقی باتیں ساری کیوں نہیں مان رہے. یہ بات کیسے مان لی انہوں نے؟ ایک بات تو یہ ہے. تو ایک تو اس کے اوپر کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کی حکومت کا اور پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کا مڈل ایسٹ کی جنگ کے اندر رول ہے، پازیٹیو رول ہے. جی، اور ویسے بھی اس کے بعد کافی نعرے بھی لگے تھے تشکل پاکستان کے ایران کے اندر. آپ کو یاد ہے یہ بلا وجہ تھوڑی ہوتا ہے. جی، یہ مطلب ہے کسی کی درخواست پر تھوڑی ہو جاتا ہے. اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، تو دوسری اہم بات جو انہوں نے اپنی اس پریسر میں کی وہ تھی کہ جو جنگ ہوئی بھارت کے ساتھ، اس میں کیا کیا صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، کیا کیا فیصلے کرنے پڑے، کہاں کہاں غیبی مدد بھی آئی. تو انہوں نے پاکستان کی فوجی مہارت کو خراج تحسین پیش کیا اور فوجی لیڈرشپ کو بھی. انہوں نے کہا کہ جس پیک پر ہندوستان ہم پر جنگ امپوز کر رہا تھا، اس وقت بھی جنرل عاصم منیر نے یہ کہا تھا کہ اگر ہندوستان نے ہم پر حملہ کیا تو ہم سے 4 گنا زیادہ نقصان اٹھائے گا. در حقیقت یہ 8 گنا سے بھی زیادہ ہے. جی، تو یہ جب ایک فوج کے پیچھے قوم کھڑی ہو، اس کے پیچھے اس کے ملک کی حکومت کھڑی ہو، اس کے پیچھے دعائیں ہوں، تو پھر جنگیں ایسے جیتی جاتی ہیں. اس جنگ جیتنے کا تعلق نہ لوگوں افراد کی قوت سے ہے، نہ جنگی مشینری سے ہے. یہ سب کچھ تو بھارت کے پاس ہم سے زیادہ تھا. مجھے لگتا ہے ایک چیز جو وہاں مسنگ تھی وہ یہ تھی کہ سیاسی اور فوجی قیادت ان کی ایک پیج پر نہیں تھی، جو کہ پاکستان میں ہم نے پہلی دفعہ تاریخ میں اتنا زیادہ اس کو کلوز دیکھا ہے. Absolutely, this is another factor. کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. تیسرا اہم پارٹ جو ان کی آج کی پریشر کا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ KPK میں دہشت گردی اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک مقامی مدد اس کو حاصل نہیں ہوگی. یعنی جو وہاں کے یعنی لیڈرز ہیں، جو ان کے وہاں کے ٹرائبل لیڈرز ہیں، ٹرائبل چیفٹن جس کو آپ کہتے ہیں، وہاں کی جو حکومت ہے،
وہاں کے جو ادارے ہیں وہ جب تک ایک پیج پر نہیں آئیں گے KPK میں خواہش تو کی جا سکتی ہے لیکن یہ دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی. جی بخاری صاحب، ان کو ایک پیج پر لایا کیسے جائے، کیسے لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے؟ دیکھیے اگر وہاں کی حکومت اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کی بجائے وہاں کی دہشت گردی کو ایڈریس کرے پہلے، بعد میں کر لینا سارے شوق پورے جتنے بھی کرنے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے کیا ہوا وہاں کرم میں؟ آپ کو نہیں یاد پارا چنار میں کیا ہوا؟ جی کتنے مہینوں تک وہاں پر گولہ باری ہوتی رہی ایک دوسرے کے اوپر. ویئر واز دا KPK گورنمنٹ؟ سب کو پتا ہے نا. اور بے شمار مثالیں بھی، حال ہی کی جو مثال ہے جو فلڈ میں 10 لوگ بہ گئے ہیں، جی بالکل سوال، نہ ہیلی کاپٹر بھیجا جا سکا، نہ ان کے اوپر جیکٹس پھینکی جا سکی. تو اگر آپ اس کو ریکال کرنا شروع کریں گے تو بات بہت زیادہ بڑھ جائے گی. تیسرا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ان کا یہ تھا کہ محرم کے اندر جو ہے مذہبی یکجہتی چاہیے، مذہبی جو ہے وہ ہم آہنگی چاہیے. اس کے لیے بھی انہوں نے جو ایک بہت امپورٹنٹ بات کی ہے وہ میں سمجھتا ہوں ہمیں سب کو سمجھنا چاہیے. ان کا حسین کسی ایک فرقے کی ملکیت نہیں ہے. آئی تھنک دس از دا بیسٹ تھنگ سیڈ. کوئی فرقہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی بھی ڈسون کرنے کے لیے تیار نہیں ملے گا آپ کو امام حسین کو، ان کی قربانی کو اور واقعہ کربلا کو. تو جب یہ بات ہے تو پھر ہم آپس میں اس ایشو کے اوپر ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ پھر مجھے حیرت ہے اس بات کی کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں بنیاد پر کوئی ڈسپیوٹ نہ ہو، وہاں پھر کیسے فرقہ واریت ہو سکتی ہے؟ تو اس اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو محسن نقوی کی جو گفتگو ہے آج کی، وہ محرم کے حوالے سے انہوں نے مطالبہ بھی کیا ہے. ان کی خواہش بھی یہی ہے کہ اس کو آسن طریقے سے سر انجام پانا چاہیے. اس حوالے سے کوئی یعنی فرقہ واریت جو ہے اس کا مظاہرہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے. وہ انٹیریئر منسٹر ہیں، اس لیے ان کا بہت بڑا کنسرن ہے یہ کہ پورے ملک میں عاشورہ جو ہے وہ خیر خیریت سے ہو جائے، اور اب تک اللہ کے فضل سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہیں. اللہ کرے کہ یہ عاشورہ محرم تک ہر چیز خیر خیریت سے ہو جائے. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. محرم الحرام کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے. تمام مسلمانوں کو چاہے آپ کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہے، محرم کا احترام کریں. اور سیکٹیرین ڈیوائیڈ ہمیشہ سے ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے، اس کو اب ختم ہونا چاہیے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.